اچھا ایک بات اور جیسے میں اسلام میں آیا ہوں کہ جیسے اللہ عادل ہے، سب سے عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، ہوں، اللہ کے نزدیک چاہے کوئی بھی ہو، غریب ہو، امیر ہو، سب ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہوں، تو میں نے سنا جیسے زبیر تھے جو وہ جب جنگ جمل میں حضرت علی مولا علی علیہ السلام سے لڑنے آئے تھے، تو وہ بعد میں واپس ہو گئے تھے۔ تو جب وہ واپس ہو گئے تو مولا علی آپ بتائیے گا، درست کیجیے گا مجھے کہ انہوں نے بولا تھا کہ یہ زبیر جہنمی ہے، مطلب کہ جب وہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور زبیر کو تو بول دیا انہوں نے کہ میں یہ نہیں بولتا کہ حضرت علی نے انصاف نہیں کیا وہاں پہ، وہ زبیر کو تو بول دیا کہ مطلب کہ یہ جہنمی ہے۔ جب عائشہ لڑنے آئی تو ان کو واپس بھی بھیج دیا، اور ان کا کوئی ایسا قول بھی اگر ہے تو بتائیے گا، ان کا کوئی قول بھی نہیں ایسا کہ عائشہ بھی جہنمی ہے۔ یہ چیز تھوڑی سی مجھے کلیئر کر دیں، کیونکہ نہیں، وہ الگ امیر الگ المومنین علیہ جو ہے الصلوۃ نا۔ والسلام کے الفاظ عائشہ کے مذمت میں بہت زیادہ ہیں، اور یہ پھر ان کی شان میں بھی نہیں ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو ایک عورت کے ساتھ ایک لیول پہ لائے نا، وہ آدمی کی عزت کے لیے اچھا نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اب عائشہ کو شکست دی ہے۔ اب میں ایک منٹ میں آپ کی خدمت میں ایک کتاب لے کے آتا ہوں، آپ ایک منٹ انتظار کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام کے الفاظ عائشہ کے مذمت میں بہت واضح ہیں، لیکن اس کہ یہ سارا فساد کا جڑ یہی عائشہ ہے، میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں۔ لیکن دیکھیں، حق یہ بنتا تھا امیر المومنین علیہ السلام کو کہ عائشہ کو قتل کریں۔ عائشہ نے بغاوت کی ہے، عائشہ بات شکست کا یہ پکڑی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ دنیا کے کسی بھی قانون میں ایسے مجرم کو قتل کی سزا ہونی چاہیے، لیکن یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مناسب نہیں تھا کہ عائشہ کو قتل کیا جائے، کیونکہ اس سے زیادہ فسادات بڑھ جاتے۔ عثمان کا جو خون ہوا تھا اس سے زیادہ معاویہ اس کا غلط فائدہ اٹھا لیتا۔ وہ عائشہ جب ایک دفعہ عمرو بن العاص عائشہ سے ملی نا بعد میں، اس نے کہا کہ کاش تو جمل میں قتل ہو جاتی۔ عمرو بن العاص جو معاویہ کا جو مشیر خاص تھا، اس نے کہا اللہ تجھے غارت کرے، تو مجھے کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے دیکھو اگر تو قتل ہو، عثمان کو علی علیہ السلام نے قتل نہیں کیا تھا، ہم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا کہ بھائی ہم عثمان کے انتقام کے لیے ہم نے جنگ صفین لڑے ان سے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے خلاف ہم نے اتنی کارروائی چلی۔ اگر آپ قتل ہو جاتے تو ہم پورے عالم اسلام پہ ہمارا فوراً قبضہ ہو جاتا آپ کی قتل کی بدولت۔ دیکھیں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عائشہ کو شکست دی ہے تو عائشہ بصرہ میں تھی نا، تو یہ بصرہ ان سے فرمایا کہ تم واپس مدینہ چلے جاؤ، تو عائشہ نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی۔ کیا کہا عائشہ نے کہا میں نہیں جاؤں گی۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ملاحظہ کریں، کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، چاپ دار الفکر، جزء 8، حدیث نمبر 74۔ لما ظہر، احنف بن قیس کہتا ہے لما ظہر علی، یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، مخالفین کی، علی اہل البصرہ ارسل الی عائشہ ارجعی الی المدینہ و الی بیتک، تم اب مدینہ چلی جاؤ، اپنے گھر چلی جاؤ۔ تو اس نے فابت، عائشہ نے کہا نہیں جاؤں گی۔ قال فعاد الیہ الرسول، امیر المومنین علیہ السلام نے ایلچی کو، ایلچی سمجھتا ہے نا؟ جی جی جی، جو میسنجر تھا اس کو واپس بھیجا، جو میسج لے کے آیا تھا اس کو واپس بھیجا۔ واللہ لترجعن او لابعثن الیک نسوة من بکر بن وائل معهن شفار حداد یاخذنک بها فلما رأت ذلك خرجت۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس چلی جاؤ، اللہ کی قسم میں اپنے شیعہ قبیلے کے عورتوں کو وہاں پہ بھیج دوں گا، ان کے پاس جو ہے وہ جو لوہار ہوتا ہے نا، چمٹی ہوتا ہے، چمٹی سمجھتا ہے نا آپ؟ پنجابی چمٹی بولتے ہیں نا، جو گرم چیز کو چمٹا، جی جی، ان کے چمٹے سے اٹھا کے تجھے وہ عورتیں مار کے تجھے اونٹنی پہ بٹھا کے تجھے زبردستی بھیج دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو عائشہ نے جب یہ سنا کہ اب مار پڑے گی تو آرام سے اٹھ کے چلی گئی مدینہ۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ کی بڑی مذمت کیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ قرآن کی آیات اس کے لیے کافی ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جی مزید بولیں۔ نہیں ایسے جیسے معاف کیجیے، جیسے میں اپنے دوست بہبا ان سے بات کرتے ہیں جب ہم، وہ بولتے ہیں کہ مطلب کہ یار اگر حضرت علی نے ان کو کچھ بات میں بولا نہیں، جیسے یہ تو بات آپ کی پہلے چمٹے والی بات تو پہلے بھی سنی ہے، انہوں نے اگر ان کا کوئی رد عمل نہیں تھا ان کے خلاف، تو ہم ان کے بارے میں کیوں بات کریں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، امیر المومنین علیہ السلام ہر نماز میں عائشہ کو لعنت کرتی تھی، ہر نماز کے بعد میں آپ اللہم لعن صنم قریش وابتیہا وطاغوتیہا وابنتیہم اللذین خالفا امرک۔
میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، 1 منٹ مجھے مل جائے یہ دعا. ہر نماز میں لعنت فرماتے تھے عائشہ کو. میں آپ کو کتاب دکھا دیتا ہوں بھائی تاکہ آپ کو تسلی ہو. 4 لوگ تھے جن کو امیر المومنین علیہ السلام ہر نماز میں لعنت کرتے تھے، ہر نماز کے بعد. یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 82، جلد نمبر 82، چاپ دار احیاء التراث. اب اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میرے بھائی، صفحہ نمبر 260، ٹھیک ہے، 260 امیر عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا قنوت میں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے ان الداعی بہ کرامی مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فی بدر و احد و حنین بألف الف سهم. اس دعا کو پڑھنے والا اس شخص کی طرح ہے جو بدر و احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور اسے 1 ملین تیر، 10 لاکھ تیر اسلام کی حمایت کے لیے پھینکے. ایسے دعا ہے. دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہم لعن، اے اللہ لعنت کر، صنمئی قریش، قریش کے 2 بتوں کو، وجبتیہا، اور ان کے 2 لیڈروں کو، وطاغوتیہا، اور ان کے 2 شیطان کو. قریش کے 2 شیطان، 2 ابلیس اور 2 ان کے 2 امام جو ہیں. وافکیہا، قریش کے 2 جھوٹے لیڈر. وابنتیہما، ان کے 2 بیٹیوں کو. اللذین خالف امرک، ان دونوں نے تیرے حکم کی مخالفت کی. وانکرا وحیک وجعدا انعامک وعصیا رسولک وقلبا دینک وحرفا کتابک وعطلا احکامک. واضح اشارہ کس کی طرف ہے؟ بہت واضح ہے، ٹھیک ہے نا. ان کی 2 بیٹیوں کو، جی ہاں، باپ بیٹی دونوں پہ لعنت.